أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزر إلا بعلمه يوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ علیہ. یہ سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع ہے. تو اللہ کی طرف اسی کی طرف ہے نا، اللہ کی طرف قیامت کے علم کا حوالہ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. اور وہ تو وہاں تمام چیزیں جو پھل نکل رہا ہے اپنے خوشوں سے، کون سے کیا پھل نکل رہا ہے، ایک عورت کو کیا حمل ٹھہرتا ہے اور کیا وہ جو ہے حمل وضع ہوتا ہے، سب اس کے علم ہے. اللہ کا علم اتنا کلی اور محیط ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے کہ تو میرے شریک کہاں ہیں تم جو بنا رکھے تھے، فلاں اور فلاں، فوراً انکار کریں گے ہمارے کوئی شریک نہیں، ماننے تیار نہیں. لوگ یا تو شریک ٹھہرائے اللہ کے، ہم ماننے تیار نہیں. اور ان سے وہ سب چوک گئے جو اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کو، اور سمجھ گئے کہ جو ہے اب تو ہم پکڑے گئے ہوئے، اور سمجھ گئے کہ کہیں اب خلاصی نہیں ہمارے لیے. انسان نہیں تھکتا اللہ سے بھلائی مانگنے سے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بالکل مایوس اور آنس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے. اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تکلیف کے بعد اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ سب میرے علم سے، میری تدبیر سے وہ سمجھ لیتا اچھائی جو پہنچ رہی تھی، میں کرا تو کیا کرتا انسان، کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ کیا قیامت تو کیا ہونے والی چیز نہیں ہے سمجھ لیں. اگر ہو بھی جائے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گا وہاں، میرے یقین ہی نہیں. ضرور ہم ایسے انکار کرنے والوں کو کل خوب جتائیں گے کیا اعمال کر کے آئیں گے، اور ان کو سخت غلیظ، عربی کا لفظ معلوم ہے، اردو میں آتا ہے غلیظ، وہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا. یاد رکھیں. اور جب انسان پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں تو منہ پھر کے چلا جاتا ہے انسان، اللہ کی رجوع نہیں کرتا. جو بھی نعمت وما بکم من نعمت فمن اللہ ہے، تم کو جو نعمت پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں
جب نعمتیں پہنچتی ہیں تو بہت بے فکری سے چلتا رہتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے عارض بنا منہ پھر کے اللہ سے چلا جاتا ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. ایک عام انسان کا یا منافق کا ذکر ہے. ایمان والا تو ایسا نہیں کرتا. آپ کہہ دو کہ اگر اللہ کے پاس سے یہ قرآن اور یہ جو نبی بات پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول, پھر تم نے انکار کیا, اس سے بڑا جو ہے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. تم لوگ مان رہے نہیں, تم لوگ اچھا اب ہم تم کو نشانے دکھائیں گے اپنی اس دنیا کے اندر آفاق میں, اور تمہاری جانوں کے اندر ہم دکھائیں گے یہاں تک کہ حق تم پر بالکل واضح ہو جائے گا. تم حق کھل جائے گا, تم انکار نہیں کر سکو گے. کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو وہی جاننے والا ہے, ہر چیز کا نگران تو تمہارا رب ہے, تم نہیں سمجھتے کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے, اللہ خوب سن لو کہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے, اور خوب سن لو کہ تمہارا رب ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے, جو کام بھاگ سکتے ہیں. تو کل جو بات آئی تھی کہ جو ہے انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ, اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کی سزا بھی اس کو ہی ملنے والی ہے. وہ کب ہوں گا؟ چپ ہوئی بول بول گزار رہے ہیں نہیں, ایک دن دنیا میں تو ہونے والا نہیں. دنیا میں اگر ہوتا بھی ہے تو چپ ایک سیمپل کیا لکھا ہے مان, دنیا ایک شو روم ہے اصل تو بازار وہاں ہے دنیا ایک طرح کا شو روم. تو جو انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے, جو عام طور پر تکالیفیں آتی ہیں, اس میں مصیبت آ گئی تو سوچے کیسا آئی, کیا آئی, کیا میری غلطی, میں نے کیا غلطی کی ہے. تو جو مصیبت آتی ہے وہ تو تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کرتے رہتے. تب یہاں تو جو ذکر آ رہا ہے وہ کہ جو ہے یہ لوگ جس کا حساب کتاب تو وہاں ہونے والا ہے, تو کب ہے, کدھر ہے, بولنے والے ہوں. تو اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول بھی کہا کہ جو ہے جبریل علیہ السلام طویل حدیث جبریل کے اندر جو ہے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جو ہے اخبرنی عن الساعۃ, مجھے بتائیے کہ اخبرنی عن الایمان کیا ہے, بتاؤ سوال کیا, مجھے اسلام کیا ہے بتاؤ, اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جو ہے قیامت کب آنے والی ہے. اخبرنی عن الساعۃ ما المسئول عالم بالسائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتا. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تم تعجب کریں گے کہ جو غلط فرقہ ہے اس میں اللہ کو بھی معلوم تھا کہ اتنا صاف ہے حدیث جبریل تو دوسرے نمبر پر حدیث ہو, پہلی حدیث دوسری حدیث نمبر وہی ہے. اللہ کے اسے معلوم تھا قیامت کا بات. اس پر ایسا خامخواہ اللہ کے رسول کو ہوتا لکھا ہے ان لوگوں نے, اللہ کے رسول کا عالم الغیب شہادت بولنے والے لوگوں نے لکھا ہے, معلوم ہے غلط. ایسا بول سکتے ہیں کہ جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا. صاف صاف اللہ کے صاف صاف کہتے ہیں الیہ یرد, اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے, حوالے کیا جاتا ہے اللہ کی طرف ہی. اب قیامت کی تخصیصی کیا ہے؟ تمام چیز کا اللہ تعالیٰ کا علم تو کلی ہے, ذاتی ہے اور محیط ہے. یہ تین چیزیں اندر. ہم کو کوئی آ کے بولے تو معلوم ہونے والا, یا ہم خود جا کو جاننا چاہیے, تو اللہ کا ذاتی علم ہے, اسے بولنے کی ضرورت نہیں. اسے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سب جان رہے ہیں. پھر ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو, اور کلی ہے ہر چیز کا, یہاں تک کہ اللہ کا علم, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تو یہ جو چیزیں, کوئی پھل نکل رہا ہے درختوں سے, کتنے درخت ہوں گے زمین, پورے زمین میں, تو سورہ انعام کی آیت میں آتا ہے ماں تسقط من ورقۃ, ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کا جانتا ہے. ایک دانہ بھی زمین میں جاتا ہے اللہ جانتا ہے. یعنی اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا محیط کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو یہ کیوں ذاتی ہے, وہ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. تو کوئی پھل اپنے خوشی سے نہیں نکلتا, کسی عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا, نہ کوئی عورت بچہ جانتی ہے, مگر سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ ڈائریکٹ ہے جاننے والا. جس روز اللہ تعالیٰ مشرکین کو پکاریں گے, آؤ ادھر آؤ, کہاں ہیں تمہارے جو تم لوگ اٹھا رہے تھے, کہاں ہیں؟ تو اس وقت کیا کریں گے وہ لوگ؟ بلاؤ ان کو. تو فوراً انکار کریں گے, ہم نے مشرک نہیں تھے. کہتے ارے کیسا نہیں تھے تم لوگ ہمیں کہا اس کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے, اپنی غلطی کا اقرار کریں گے وہاں پر. جب حقیقت کھل جائے گی تو یہ گویا اس طرح طور پر ماننا ہے.
اور جن جن لوگوں کو یہ پہلے سے دنیا میں پوجا کرتے تھے سب غائب ہو جائیں گے. جب احوال دیکھیں گے تو لوگ سمجھ لیں کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. بس جھوٹے خداؤں کا بے بس ہونا اور اللہ واحد کا حق ہونا معلوم ہو جائے گا. تو آج ہی چھوڑو, آج ہی جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینا ہے. کل چھوڑنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. جو کتاب لکھی ہے نا ہمارے سماع ظفر پر آتے ہیں, شرک بدعت, مسائل شرک بدعت کتاب لکھی ہے. تو اگر اللہ کے رسول کو یہ کہ اللہ حاضر ناظر کر کے پکارا ہے تو کافر ہو جائے گا, مشرک ہو گیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں ہے. ارے خواجہ کے دربار سے کیا نہیں ملتا تیرے کو, سب ملتا ہے, تو مانگ خواجہ کے دربار سے. کافر ہو, مشرک ہو گیا آدمی معلوم. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے. کیا بول رہے ہیں, خواجہ کے دربار سے کیا نہیں ملتا تیرے کو, تو مانگ ملے گا. دیکھو کیسے کیسے کہ جو مسلمان کھلانے والے ہیں اتنے شرک میں پھنسے ہوئے ہیں, اتنے کفر میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی اپنا اپنی جو لکھا نہیں, تمام بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتاوے سے جمع کے لکھا ہے مسائل شرک بدعت کتاب. ہر مسلمان پڑھنا چاہیے. اور ایک 100 جگہ لکھا ہوگا, استغفار کرو, ایمان کی تجدید کرو, اور پھر جو ہے نکاح کی تجدید کرو, نکاح ہوا رہا. یہ کیا ہے, پڑھ کے بدھ نہ تھا پرسوں چپ ذرا بدعت کے بارے میں ذرا بولنا کر کے تو سنایا بھائی. اتنی جگہ لکھا ہے, اتنی آسانی سے ٹیکن ویری لائٹلی. ایمان آتا کہ نہیں, جاتا کہ نہیں, ایمان کی فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو. ہاں, تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے جب خوشحالی ہوتی ہے, ہاں, تو جو ہے خوشی میں مگن رہتا ہے. تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید اور ہراساں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جا کے خودکشی کر لیں, کیا پیدا ہوا, سمجھنے کہ نجات کیا پاتا ہے, اور دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگا. اللہ سے بدگمانی کرتا ہے. جب تنگی دور ہو جاتی ہے, اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو واقعی بھی تھی اپنی مہربانی کی مدد چکاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو سب میں ہی کرا, میں سوچ کو میری پلاننگ ایسی تھی, تیری پلاننگ کیا کرتی کام. انما اوتیت علی علم, مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے, میرے تجربے سے ملا ہے. مجھے تجربہ کیا کام کرتا تھا, کچھ نہیں کرتا. قیامت میں کیا بھی نہیں ہے, بہت بڑے استی بولتا ہے کہاں قیامت کیا ہے, کدھر ہے, کون دیکھا ہے. اگر ہوئی بھی تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. اور بھی ایسا اگر پہنچا بھی گیا اللہ کے پاس تو اس سے بہتر دیں گا مجھ کو. یہ اللہ نے دھوکے میں مبتلا. غرض کفر شرک سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں, یاد رکھو. ہاں, ایسی بری چیز جو یہاں یہ لوگ جو جہاں چاہے دعوی استحقاق کر رہے ہیں, ان قریب ہم انکروں کو ضرور بتائیں گے کہ تم کیا کام کر کے آئے ہو مرنے کے بعد. پھر ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کیسا ہے, جب کہ اس کو نعمت ملتی ہے تو کبھی اللہ کی رجوع نہیں کرتا. مصیبت پڑتی ہے تو دعائیں کرنے لگتا ہے, لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں. تو دعائیں عریض. مقصود ہے کہ کافر انسان کی خصلت یہ ہے, جب کوئی نعمت دولت عزت سب پوزیشن سب ٹھیک ہو جاتی ہے, مست مگن رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں لفظ الفاظ ہمارے عام الفاظ لکھے, مست مگن ہو رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. تکبر غفلت بڑھ جاتی ہے. مصیبت پڑتی ہے تو اللہ سے لمبی چوڑی دعا مانگتا ہے. چوڑی تو نہیں ہوتی دعا لیکن جب چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوئی. لفظ عریض استعمال کیا گیا, عریض کے معنی چوڑی. اس لیے جنت کے لیے بھی ہے ارضھا سماؤ, جنت کی چوڑائی لکھا ہے, لمبائی نہیں لکھا. چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہونا چاہیے اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی بہت دعائیں کرنے لگتا ہے. خوب لمبی چوڑی دعا. یہ غائب درجے کی بے صبری کی وجہ سے, حب دنیا کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بھلا دیکھو یہ جو تمہارے نبی آئے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ اگر اللہ کی طرف سے جس بالفرض بھی تم انکار کرو تو کیا انجام ہونے والا بتا. اچھا تم نہیں مان رہے, ابھی ہم تمہارے دکھائیں گے قدرت کی نشانیاں. ان قریب ہم اپنی قدرت نشانیاں تمہارے آفاق میں, آفاق کے معنی جہاں زمین آسمان ملتے ہیں وہاں, آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, تمہاری جانوں کے اندر بھی دکھائیں گے. تم اتنا کٹ رہے تھے, آئے بدر کے اندر کیسا کٹ کے پڑ کے دیکھیں. اللہ کے وسلم بولے کہ یہ یہاں مرے گا, یہ یہاں مرے گا, یہ یہاں مرے گا. کیا کر اسی جگہ ان سب لوگوں کی
ان کا مقتل بتایا اللہ کے رسول نے، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہاں ایسے ہوا 70 سردار تمہاری جانوں کے اندر ہوا. اور یہ دین پھیلتا گیا، اللہ کی ہجرت کر گئے. اس کے بعد وہاں سے جو ہے جو غزوات پھر سے شروع ہو گیا تو پھر دین مکہ میں آ کے قائم ہو گیا. کیا کرتے ہیں ہم تم لوگ؟ دکھا رہے ہیں آفاق کے اندر حضرت کی پیش نشانیاں جو قرآن کی صداقت پر دلیل ہیں، گردنوا بھی ہم دکھائیں گے تمہارے پیش، خود تمہاری ذات میں دکھائیں گے، اور ان کا مسکن مکہ فتح ہو جائے گا. کیا کریں گے تم اس وقت؟ آج تم بول رہے ہیں کہ ماننے تیار نہیں ہیں. ہاں نبی کو ایزا دے رہے ہیں تم لوگ. مکی صورت ہے نا، نبی کو اتنی ایزائیں دے رہے ہیں، ایمان والوں کو ایزائیں دے رہے ہیں. اب وہ وقت آنے والا ہے، یہ نشانہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے ہر چیز کی گواہی کے لیے؟ اس کی گواہی چاہتے ہو تم؟ تمہارا تو دیکھ رہا ہے، تم کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تمہارا رویہ کیا ہے دیکھو، انہوں کیا کر رہے ہیں. وہ تمہاری خیرخواہ بن کو تمہارے سے بات پیش کر رہی ہیں، تم ان پر جو الٹا ظلم کر رہے ہو. سوچنے کی بات ہے نا بھائی. ان کو کیا بول رہے ہیں؟ ایک اللہ کی بات مانو، ایک رسول کی بات مانو، یہ بول رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے رب کی بات حقانیت کی شہادت اور تسلی کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ ہر چیز کے گواہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد رکھو، یہ لوگ اصل میں آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. تو آخرت کا یقین ہی انسان کو سدھارنے والا ہے. اللہ کے بارے میں کتنا کی جانتا کہ نہیں، انہیں مانتا کہ نہیں. کیا کرنا ہو ہے؟ ارے ایک دن جا کے ٹھہرنا ہے گا تو جب سرے گا انسان. آخرت کا یقین جتنا تازہ دل میں رہنا پڑتا ہو، پتہ ہے کہاں پہ کونے میں دماغ کو، ایسا نہیں ہر وقت تازہ ہونا چاہیے. یہ چیز کیا ہے بھائی؟ چلے یہ کام آنے والی، یہ کام آنے والی، یہ کام آنے والی. ہر چیز سوچتا رہے گا آدمی، اس کا عمل بھی درست ہو. یہ کر لیا کر لوں، کل کام آتا گیا آخرت میں سوچے گا. پھر ایسا کر لوں، ایسا کرنا کیا سوچے گا بس. پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے اخلاص بھی دیکھتے ہیں میرے. تو آخرت کا یقین، استحضار تیرا موٹا لفظ ہے رہا ہوں کے لیے کیا کر سکتے ہو، دل و دماغ میں اس کا حاضر ہونا. آخرت کا دل و دماغ میں حاضر ہونا کہ میں ایک دن اللہ کے ہاں حاضر ہونے والا ہوں، اس وقت میرا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ ہمیشہ دل میں رہے گا تو بس کسی کی ضرورت نہیں ہے. بس دل میں پیدا ہو گیا ہو. یہ نہیں ہو تو تمہیں 1000 واز سنو، 1000 کتابیں پڑھو، آدمی جیسے بہتر رہتا ہو. مجھے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے، یہی سدھار دیا تھا ان لوگ. آخرت یقین اتنا تھا. اللہ کے رسول میں کھجور کھا رہے، اگر میں سیدھے تو کہاں جاؤں گا؟ جاؤ کھجور بھی نہیں کھایا، لے کھاؤ کھجور. اور کسی چلے گا ایک ساتھ معلوم ہے. ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود تھے. اگر میں اللہ کے رسول میں شہید تو میں کہاں جاؤں گا؟ تم جنت میں جاؤ گے. بولے شہید لو کھجور. السلام علیکم. بولے کیسے یقین تھا؟ دیکھو تمام صحابہ کرام اتنی ایسی تھا، انہیں کا نہیں. یہ یقین جو ہے پوری ان کی انقلاب پیدا کر دیا ایک ایسی جاہل قوم کے اندر. کیسی جہاد، کیا کیسی برائیاں تھیں دیکھ رہے ہیں. وہ سب سیرت لکھنے والے پر لکھتے ہیں ایسا تھا وہاں کا ماحول، ایسی برائیاں تھیں، سب ایک دم بدل گئی صرف آخرت یقین سے. یقین پیدا ہوا کہ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس. وہاں دوسری زندگی ہماری ہے، وہاں جو ہے اگر ہم ایمان نہ لائیں گے تو وہاں جو ہے جہنم میں جلنا پڑے گا. ایمان لائیں گے تو جنت ہمارے لیے. یہ چیز کا یقین پوری زندگیاں بدل دیا. کیسے کیسی برائیوں والوں، وہ کمزور ہو کے چپ ہے، برائے نام ہے ہمیں مانتے ہیں، آخر کوئی نہیں مانتا. لیکن زندہ لائیو بولتے ہیں نا، لائیو وائر سے کرنٹ چلتے رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.